سورہ توبہ کا آخری رکوع یعنی سورہ توبہ کا 16واں رکوع، سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 123، 11ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں۔ تو جہاد تو تمام کافروں سے کرنا واجب ہے، قریب کے کافر ہوں دور کے کافر ہوں، لیکن قریب والوں سے جہاد کرنا مقدم ہے، پھر ان سے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ متقیوں کو غلبہ دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اور ہم غالب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم متقین بن جائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، فرائض واجبات سنت مؤکدہ پر عمل کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں، تو انشاءاللہ غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ مراد یہ کہ مسلمان کو اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کافر یہ سمجھیں کہ جب چاہیں ہم حملہ کر لیں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے۔ ہمیں یہ پیغام کافروں کو دینا چاہیے کہ اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا، یا تم نے مسلمانوں کو نقصان دیا، یا ہمارے اسلامی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہم تمہارا سختی سے مقابلہ کریں گے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو ترقی دی۔ یعنی منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جیسے نماز کا ذکر پہلے بھی آ چکا، پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کا ذکر ہے۔ وہ مومنین سے پوچھتے کہ پہلے ایک دفعہ آ تو چکا، پھر دوبارہ نماز کا ذکر کیوں ہے؟ مومنین جواب دیتے کہ آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ تو اب جب آیتیں نازل ہوں، سورتیں نازل ہوں، تو منافقین بطور استہزاء مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اب اس آیت نے کس کے ایمان کو ترقی دی، کس کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک کئی مرتبہ آپ نے قرآن پاک سماعت کیا، اور اب الحمدللہ ہم 11ویں پارے پر ہیں، تو بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، دین پر چلنے کا ذکر ہے۔ بار بار سننے سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور روحانی سرور ملتا ہے، اور دل میں ایسا چین آتا ہے جس سے مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو ترقی دی، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آیت سننے سے ان کے دلوں میں چین پیدا ہوا اور وہ خوش ہو گئے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ،
انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، یعنی ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر ہی پر مر گئے، یعنی پہلے جتنا نازل ہوا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس انکار کے وبال میں گرفتار تھے۔ اب مزید ایک سورت نازل ہو گئی، چند اور آیتیں نازل ہو گئیں، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور ان کی خباثت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا انہیں نہیں سوجتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں؟ یعنی یہ منافقین یہ سوچتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر نحوستیں طاری ہوتی ہیں اور وبال آتا ہے، بیماریاں، شدائد اور قحط وغیرہ کے ساتھ انہیں آزمایا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا حال ہے۔ مومن بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور جب وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنی ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے، کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے کہ وحی نازل ہو جاتی تو آپ خاموش ہو جاتے، آپ کا چہرہ یہ بتاتا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے کثرت سے پسینہ گرتا، اور پسینہ ایسے گرتا جیسے پیشانی سے موتی گر رہے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ سورت نازل ہو رہی ہے، اب ہماری انٹری تو ہو چکی ہے، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں، اب یہاں سے کھسک جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہیں اور صحابہ کرام بھی نیچی نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آنکھوں کے اشارے میں کہتے ہیں دیکھو کوئی دیکھ نہیں رہا تو نکل جاؤ۔ تو اگر کوئی دیکھتا ہوتا تو بیٹھ جاتے، ورنہ مجلس سے غائب ہو جاتے۔ وہ حضور کی محفل میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ انہیں محبت تھی، وہ تو صرف انٹری کروانے کے لیے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔